ذرا تصور کریں کہ ایک باپ برسوں کی دعاؤں کے بعد بیٹے کی نعمت کو پاتا ہے، اور بیٹا وہ جس کی ایک مسکراہٹ پر پوری دنیا قربان کی جا سکے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بچے کی اس باپ سے قربانی مانگتا ہے۔ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اتنا سخت دل ہو سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس قربانی کی جس نے رہتی دنیا تک قربانی کا تصور بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف گوشت کی قربانی نہیں تھی، یہ قربانی تھی محبت کی، اطاعت کی، توکل کی قربانی تھی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک ورلڈ اور میرا نام ہے ثناء اللہ۔ آج ہم اس عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بات کریں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پر ضرور کریں، تاکہ اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے۔ یہ معمولی خواب نہ تھا، بلکہ یہ وحی تھی، ایک آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے ایک عظیم امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونک اٹھے، سوچا یہ خواب کیا معنی رکھتا ہے۔ اگلی رات پھر وہی خواب اور تیسری رات بھی وہی۔ اب ذرا اس لمحے کو تصور کریں، وہی باپ جو برسوں دعائیں کرتا رہا، وہی بیٹا جو بڑھاپے کی خوشبو بن کر آیا اور اب اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب، ایک نوجوان بیٹا مگر کیسا ایمان اور کیسا یقین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ کیا کبھی تاریخ میں ایسا منظر دیکھا گیا ہے؟ کیا کبھی تاریخ میں ایسا منظر دیکھا گیا ہے کہ باپ تیار ہے قربانی کے لیے، بیٹا راضی ہے جان دینے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں میں دیکھ رہا ہے ایک بے مثال وفاداری کا منظر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ دل میں لرز تھی، بس ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کے ہاتھ نہ کانپیں، اور میرا کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ میرے کرتے کو دیکھ کے میری ماں کا دل صبر سے مضبوط ہو جائے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حساب سے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر چکے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے پٹی ہٹاتے تو دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا آپ تصور تو کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر چکے تھے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر دمبا رکھ دیا۔ یہ ہوتی ہے ایک ایمان والے کی اللہ کے ساتھ محبت، یہ ہوتی ہے توکل، یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر یقین، یہ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ محبت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے کر تمام امت مسلمان کو ایک میسج بھیجا کہ اللہ کے ساتھ کس طرح محبت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح ایمان دیتا ہے۔ یہ صرف جان دینے کی بات نہیں تھی،
یہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی چاہت کو قربان کرنے کی داستان تھی۔ اور آج ہم جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں یہ اس یادگار قربانی کی داستان ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے آپ لوگوں کو تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ ضرور رکھیں تاکہ آگے آتے وقت میں آپ کے لیے اور مزید بہتر ویڈیو لا سکیں۔ اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دینا کہ آپ